أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا
يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں دان کی راہ سے رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور اسما اور انظرنا تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ ہی تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 5 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 46 تا 52 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری البخش نقش بندی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر، اے مالک جنوں بشر، تابع تیرے شمس و قمر، ہر شے تیرے زیر اثر، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر، معبود تو ہی بالیقین، تیرے سوا کوئی نہیں، کیا آسمان اور کیا زمین، ہم ہے جہاں سب کی جبیں، بس ایک تیرا آستان، بس ایک تیرا سنگ در، بس ایک تیرا سنگ در، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر، وہ طائران خوشنوا، وہ لہلہاتے سبز ہزار، وہ ذرائع ناچیز ہوں یا کوہساروں کی قطار، تسبیح کرتے ہیں تیری سب بے حساب و بے شمار، غافل ہیں ہم انسان مگر، پروردگار بحر و بر، پروردگار
پروردگار بحر و بر، تو واحد و برحق بھی ہے، تو قادر مطلق بھی ہے، یا رب بحق مصطفیٰ تو بخش دے اپنی خطا، اس ملت مظلوم کو، اس امت مرحوم کو دے زندگی کر زندہ تر، دے زندگی کر زندہ تر، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر، ہے وقت کے خاروں میں ہم، آفات کے غاروں میں ہم، لگتی ہیں اپنی بولیاں، رسوا ہے بازاروں میں ہم، بے شک سرے فہرست ہیں تیرے گناہ گاروں میں ہم، پھر بھی ہے یہ قرآن میں یعنی تیرے فرمان میں، لا تقنطوا لا تقنطوا، ستار تو غفار تو، پہچان ہے رحمت تیری، ہے شان تیری درگزر، ہے شان تیری درگزر، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر، دیتے ہیں تجھ کو واسطہ ہم صاحب معراج کا، سارے زمانے ہیں تیرے، سارے خزانے ہیں تیرے، تو وقت کی رفتار کو ایک بار پھر سے موڑ دے، ہم عاصیوں کے ہاتھ میں غیروں کا جو کشکول ہے، قدرت سے اپنی توڑ دے، اے رازق شاہ و گدا، اے خالق شام و سحر، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر، پھر سامنے فرعون ہے، خون رنگ ہے دریائے نیل، پھر آتش نمرود کی زد میں ہے اولاد خلیل، فتنہ گروں کی
چال سے واقف ہے تو رب جلیل، پھر سے ابابیلوں کو بھیج، پھر آگ کو گلزار کر، پھر آگ کو گلزار کر، پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر، ایک حشر ہے چاروں طرف، دشمن کھڑے ہیں صف صف، کیا بت پرستوں سے گلا، اپنے بھی ہیں خنجر بکف، موسیٰ و عیسیٰ کے خدا، اسلام ہے سب کا ہدف، احساس دے توفیق دے، پھر جذبہ صدیق دے، پھر سے کوئی خیبر شکن، پھر بھیج دے کوئی عمر، پھر بھیج دے کوئی عمر، پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ حمد باری تعالی سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، آواز خورشید احمد کی تھی، درس حدیث۔ آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم پروفیسر ذاکر حسین کی گفتگو سن رہے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على مبلغة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقعطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل بذلك، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے سامان تجارت بیچنے میں جھوٹی قسم کھائی اور اس کی وجہ سے زیادہ دام انہیں ملے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا لی اور اس کے ذریعے سے کسی مسلمان آدمی کا مال لے لیا۔ تیسرے وہ لوگ جو زائد از ضرورت پانی کو روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کہے گا، میں تم سے آج اپنا فضل روک لوں گا، جیسے کہ تو نے وہ زائد پانی روکا جو تیرا اپنا پیدا کیا ہوا نہ تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا،
اور جنت اس پر حرام کر دی گئی۔ مجمع میں موجود ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کی حد کیا ہے؟ فرمایا، پیلو یعنی مسواک کی لکڑی کے برابر بھی کوئی ظلم کرے گا تو جہنم واجب اور جنت سے محرومی ہے۔ ظلم ہے جتنا بھی ہو۔ بعض تاجر دوران تجارت اور لین دین میں قسمیں کھانے کے بہت عادی ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے گاہک کو اپنی چیزیں خریدنے پر آمادہ کرتے ہیں، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی عظمت و احترام کے خلاف ہے اور اللہ کے نام کا بے جا استعمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایسا کرنا بے برکتی کا باعث ہے۔ اگر مال بک جاتا ہے، اگرچہ وہ قسم سچی کا رہا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بلند شان کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات کو قسمیں کھانے سے پاک رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ اس سے بظاہر دکانداری خوب چلتی ہے اور خریدار یا گاہک آپ کی بات پر اعتماد کر کے چیز خرید لیتا ہے، لیکن بعد میں یہ برکت کھو دیتی ہے۔ چیز تو بک گئی لیکن برکت بھی چلی گئی، اور یہ اس صورت میں ہے جب قسم سچی ہو، ورنہ ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا ہے اور اپنا کاروبار چلاتا ہے تو وہ قیامت میں ان لوگوں میں شامل ہوگا جو اللہ کی نظر التفات سے محروم رہیں گے اور اس کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے، اور ان کو اس گندگی سے پاک بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تاجر بیٹھے تھے۔ ان سے فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، لغو اور بے فائدہ باتیں بھی تمہارے ساتھ تجارت میں ہو جاتی ہیں۔ کسی چیز کی تعریف بلا وجہ کرتے چلے گئے اور ساتھ قسم بھی کھا لی تو اس کا علاج اور کفارہ کے طور پر فرمایا، اس کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو تاکہ ان چیزوں کا کفارہ بن سکے اور کاروباری برکات برقرار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تاجر اپنی تجارت میں سچ اور دیانت اختیار کرے، روز قیامت اس کا حشر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، لیکن جھوٹ، بددیانتی اور جعلسازی کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو فجار اور بدکار لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی شدید وعید ہے کہ ایسے تاجر نے اللہ کے بے شمار بندوں کے حقوق کو ضائع کر دیا۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین اس لیے ہے کہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اور بندہ ہی اپنا حق معاف کر سکتا ہے، ورنہ کسی شخص کی پہاڑ نما نیکیاں بھی ان حقوق میں ضائع ہوں گی، جبکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر ایسا بندہ جہنم رسید ہوگا۔ اسی شخص کو احادیث میں مفلس قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! پہاڑ جیسی نیکیاں اور خود جہنم میں چلے جانا۔ اس حدیث مبارکہ میں زائد پانی روکنے کے عذاب کا ذکر ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمام ذی روح اور غیر ذی روح چیزوں کی زندگی کا سہارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے۔ تو جس چیز کا خالق اللہ خود ہو اور جس پر تمام مخلوقات کی حیات کا دار و مدار ہو، اور وہ کسی شخص کی ضرورت سے زائد بھی ہو، پھر بھی اسے کوئی روک کر مخلوق الہی کو اذیت دے، ایسے بندے سے روز محشر اپنا فضل و کرم روک کر اسے اذیت یعنی قیامت کی سختی سے دوچار کر دے گا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مخلوقات کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اسے وافر مقدار میں پیدا فرمایا ہے
زمین سے نکلنے والا قدرتی پانی ہر قسم کی غلاظتوں اور جراثیم سے پاک اور صاف شفاف ہے، جبکہ آسمان سے برسنے والا رحمت بھرا پانی اللہ کی نعمتوں، رزق کی فراخی اور امراض کے لیے شفا کا مظہر ہے، جبکہ کسی کو اس کے پلانے کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ کسی انسان یا حیوان پر اسے بند کیا جائے تو ایسا تڑپتا ہے جیسے پانی سے باہر مچھلی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اور مفت نعمت اور پھر اپنی ضروریات سے زائد چیز کسی کے لیے روکنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس وجہ سے ایسا بندہ روز قیامت اللہ کی کرم نوازی اور نظر التفات سے محروم رہے گا، اور ظاہر ہے کہ یوم الحساب اللہ تعالیٰ رحمت اور اس کے فضل و کرم سے محرومی انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ آج کل ہم خود اس پاک نعمت کو گدلا کر کے پیسوں کے ذریعے منرل واٹر خریدنے پر مجبور ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہروں اور ندیوں کا پانی بھی صاف تھا۔ الغرض اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں ناشکری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ذاکر حسین کی گفتگو سنی۔ بدل ڈالا ہے شاہوں کا مزاج سروری تم نے، بدل ڈالا ہے شاہوں کا مزاج سروری تم نے سکھائے ہیں شہنشاہوں کو، اندازے شہی تم نے سکھائے ہیں شہنشاہوں کو، اندازے شہی تم نے بدل ڈالا ہے شاہوں کا مزاج سروری تم نے جھکایا ایک در حق پر پرستانان باطل کو، ہر ایک دل میں خدائے کل کی الفت ڈال دی تم نے، ہر ایک دل میں خدائے کل کی الفت ڈال دی تم نے، جہاں بانی کے گر تم نے سکھائے گلہ بانوں کو، غلاموں کو بھی سمجھائے، رموز خسروی تم نے سسکتی پھر رہی تھی نیم جا انسانیت ہر سو، عطا کی مردہ روحوں کو حیات دائمی
قدر ڈالا ہے شاہوں کا، مزاج سروری تم نے سکھائے ہیں شہنشاہوں کو، انداز شہید تم نے نذرانہ عقیدت پہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے الطاف الرحمن پاشا۔ یہ نعتیہ کلام قمر یزدانی کا تھا۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ معاشرے میں جہاں ہمارے بہت سے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک محلے اور ایک ہی شہر کے لوگ آپس میں دوست بھی بن جاتے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے دوستی نہ صرف ملک کے مختلف شہروں بلکہ بیرون ملک رہنے والوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ سے پہلے ایک وقت تھا جب قلمی دوستی کا رجحان پڑھے لکھے افراد، شعراء اور ادباء کے درمیان عام تھا، جس کی وجہ سے بہت سا مثبت ادبی اور علمی کام انجام پایا۔ انٹرنیٹ کی دوستی بھی اس طرح کے کام انجام دے رہی ہے، تاہم دوستی کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ہی ساتھ ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لہٰذا اس فرمان کے مطابق انسان اس کو ہی اپنا دوست بناتا ہے جس سے اس کی مزاجی ہم آہنگی ہو اور جس کو وہ پسند کرے۔ دوستی اور مصاحبت نیک، صالح اور قرآن و سنت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والوں کی ہی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اگر اچھی صحبت ہوگی تو اچھا اثر ہوگا، اگر بری صحبت ہوگی تو برا اثر ہوگا۔ اسی لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے جیسی ہے اور برے ساتھی کی مثال بھٹی دھونکنے والے یا بھڑکانے والے جیسی ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تمہیں ویسے ہی مشک کی خوشبو دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، ہر حال میں اس سے اچھی خوشبو ہی پاؤ گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر تم اس سے دھواں اور بدبو ہی پاتے رہو گے۔ تاہم دوستی کے لیے یا دوست بنانے کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول بتا دیے۔ سب سے پہلا اصول جو بتایا گیا دوست بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی اپنا دوست بنائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر صریح الزام لے لو؟ اور سورہ المائدہ میں تو مزید سخت الفاظ کے ساتھ کفار کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ بھی ان میں سے ہی ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ دوستی کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور ایک انسانی معاشرے میں انسان کسی نہ کسی سے دوستی ضرور رکھتا ہے یا دوستی کا دم بھرتا ہے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی دوستی سرمایہ افتخار رہی اور باعث صد افتخار بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مخلص اور جانثار ساتھی تھے، اور ایک اشارے پر اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ نہ صرف آپ پر بلکہ اللہ اور اس کے دین کی راہ میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور یار غار صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کی تو کیا ہی بات ہے، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت قابل رشک اور دائمی ستائش کے قابل ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی دانائی اور حکمت کی وجہ سے اپنے ساتھ مشوروں میں شامل رکھتے، اور انہوں نے بھی اس چیز کا حق ادا کیا اور ہمیشہ اپنے صائب مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیا۔ یقیناً ایسی دوستی معاشرے میں مثبت رجحانات اور تعمیر اور تخلیق کے فروغ کا باعث بنتی ہے، اور برے ساتھی کی صحبت
اور دوستی نہ صرف دو دوستوں کے درمیان بلکہ معاشرے پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔ ایک دوسرا اصول جو اس ضمن میں ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے اور جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری دوستی اللہ کے لیے ہی ہو اور اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و اشاعت دین کی راہ میں بے شمار تکالیف اٹھائیں مگر کسی سے ذاتی رنجش نہ رکھی، اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچایا بھی تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی راہ میں کیا۔ ذاتی دشمنی نہ کسی سے رکھی اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیا۔ اسلام نے کسی بھی مسلمان کے لیے ایمان کی کسوٹی یہ مقرر کی ہے کہ حقیقی مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنے مال اور اپنے قرابت داروں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے اور ان سے محبت نہ کرنے والوں سے دوستی کا تعلق ختم کر دے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے باپ، دادا اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا اگر وہ ایمان پر کفر کو مقدم رکھتے ہوں تو، اور جو ایسا کرے گا یعنی کفر کے باوجود ان سے تعلق رکھے گا تو در حقیقت ایسے لوگ ظالم ہیں۔ دوستی تو ایک بہت پاکیزہ عنوان ہے جس میں محبت کے جذبات کی طرح حدود و قیود، شرائط اور آداب ہیں، البتہ ہماری ذہنی پراگندگی، جہالت دوستی کے اس رشتے کو داغدار بنا دیتی ہے، وگرنہ دوستی تو ایک دوسرے کے کام آنے، زندگی کی مشکلات میں ساتھ دینے، مشکلات کو حل کرنے اور مثبت خطوط میں رہنمائی اور مشاورت کا نام ہے، جس میں خلوص انتہائی ضروری ہے۔ اس خلوص کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، تحائف کا باہمی تبادلہ کرنا، مشوروں میں ایک دوسرے کو شریک کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اہل ایمان کے ولی ہیں، اور ولی کا لفظ صدیق یا دوست کے لفظ سے بہت زیادہ وسعت اور اہمیت رکھتا ہے، جس میں نہ صرف محبت بلکہ اسٹیک ہولڈر کا مفہوم بھی شامل ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنائیں اور ان کی محبت اور ان کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سنی۔ ہدیہ نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلبل کو نوا، گل کو کبا، تجھ سے ملی ہے۔ بلبل کو نوا، گل کو کبا، تجھ سے ملی ہے۔ کلیوں کو چٹکنے کی ادا تجھ سے ملی ہے۔ کلیوں کو چٹکنے کی ادا تجھ سے ملی ہے۔ ہر دور میں تو بدر یقین میرے خدا ہے۔ ہر دور میں تو بدر یقین میرے خدا ہے۔ ہر دور میں انسان کو جلا تجھ سے ملی ہے۔ ہر دور میں انسان کو جلا تجھ سے ملی ہے۔ تو ہر
سایہ رحمت ہر شخص کو ہر دکھ کی دوا تجھ سے ملی ہے، ہر شخص کو ہر دکھ کی دوا تجھ سے ملی ہے۔ محرم و انجم ہے تیرے نور کا پرتو، محرم و انجم ہے تیرے نور کا پرتو، چمک دل کو ضیا تجھ سے ملی ہے، آنکھوں کو چمک دل کو ضیا تجھ سے ملی ہے، بلبل کو نوا گل کو کبا تجھ سے ملی ہے، کلیوں کو چٹکنے کی ادا تجھ سے ملی ہے، بلبل کو نوا گل کو کبا تجھ سے ملی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے صفدر نیاز۔ یہ نعتیہ کلام سید سلیم گیلانی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہی ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ میرا ایک دوست ہے اور اس پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور وہ اس قرضے کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ایک قرض خواہ اسے اس شرط پر زکوٰۃ دیتا ہے کہ وہ قرضہ اسے واپس لے لیں، تو کیا یہ ہیلا کرنا جائز ہے؟ یعنی کیا مقروض کو زکوٰۃ دے کر اسے قرضے میں وصول کرنا جائز ہے؟ یہ حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ شرط تو نہیں لگانا چاہیے کہ میں آپ کو اس شرط پر زکوٰۃ دیتا ہوں کہ آپ میرا قرض واپس کریں گے۔ اس قسم کی شرط لگانا تو درست نہیں ہے۔ البتہ بلا شرط اگر کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کے بعد اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر لے کہ میرے پیسے واپس کر دو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس اب ادائیگی کی استطاعت ہے۔ یا تو اسے خود واپس کر دینے چاہیے، یا اگر وہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ آپ کے پاس رقم موجود ہے مجھے واپس کر دیں، تو اسے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے اس نے کوئی شرط اس طرح کی عائد نہ کی ہو۔ یہ شرط لگانا درست نہیں ہے۔ شرط کے بغیر اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے واپس کی جائے تو جائز ہے۔ اسی طرح نہ صرف قرض دینے والے کے لیے اس طرح کی ہدایت ہے، بلکہ مقروض کو بھی چاہیے کہ جب رقم اس کے ہاتھ آ گئی ہے تو اسے قرض ادا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ
اس سے تو جتنا جلدی سبکدوش ہو جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی آپ نے تأمل کیا کہ جس شخص کے اوپر قرض ہوتا تھا آپ پہلے اس بات کا اہتمام کرواتے تھے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت بن جائے، اور جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا کہ میں قرضہ اس کا ادا کر دوں گا تو اس کے بعد آپ اس کا نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فراخی دی، وسعت دی، اور بیت المال کے اندر بھی اتنی آمدن ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، کوئی اور ولی نہیں ہے، تو اس کا قرض ہم بیت المال سے ادا کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ جو ہے یہ کافی ہے کہ آپ اس تک اس آدمی پر کوئی قرض کی ادائیگی کا یقین دہانی نہیں کرواتا تھا۔ اسی طرح قرض خواہ کے لیے بھی ایک اہم ہدایت دی ہے کہ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، یعنی اگر کسی نے قرضہ لیا ہے اور وہ مقروض تنگ دست ہے، فی الحال استطاعت نہیں رکھتا، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو ایسی صورت میں اس کو مہلت دے دینی چاہیے جب تک کہ وہ فرد خوشحال نہ ہو جائے۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی ہے، زائدہ ضرورت اس کے پاس مال ہے، اور اس کی استطاعت تھی کہ وہ دوسرے کی خدمت کر سکتا ہے، اور یقیناً قرض دینا جو ہے یہ بہت بڑا ایک احسان ہے، صدقہ ہے۔ تو جب اس نے صدقہ کیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری یہ بھی ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ وہ اس کو مہلت دے دے۔ مہلت دینا یہ اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیمات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ آج بھی معاشرے کے اندر اگر دونوں فریق جو ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ مقروض کے پاس جب بھی ادائیگی کی استطاعت ہو وہ ادا کر دے اس کو، اور بالفرض اگر قرض دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مالی استطاعت نہیں ہے اور مزید حالات اس کے مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ایسی صورت میں وہ معاف کر دے۔ تو یہ بہترین قرض حسن ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے ذمہ اس کو قرض قرار دیتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جتنا لیا ہے اتنا ہی اس کا اجر و ثواب، پھر اس کو کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ کئی گنا بڑھانے سے مراد بھی یہ ہے کہ جس طرح خود قرآن مجید کے اندر مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ ایک دانہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اسے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر ایک کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ جس کا چاہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے اس معاملے کے اندر ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر اس طرح تنگ دست ہے تو اس کی کفالت کرنا مالدار لوگوں کے ذمہ ہے۔ اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالدار لوگوں کے حق میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم طبقے کا بھی حق ہے، اور اگر مقروض بھی محروم طبقے میں شمار ہوتا ہے اور تنگ دست ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ کرنا مناسب ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ سن لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 172 تا 174 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ اب آپ عربی الفاظ کے معنی سماعت فرمائیے۔ من ظہورہم، ان کی پشتوں سے۔ شہیدنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہم نے گواہی دی۔ اشرکا، اس کا معنی ہے شرک کیا۔ المبتلون، اس کا معنی ہے غلط کار۔ اب آپ ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، اور پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اوپر کا سلسلہ بیان اس بات پر ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بندگی و اطاعت کا عہد لیا تھا۔ اب عام انسانوں کی طرف خطاب کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، در حقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہو، اور تمہیں ایک روز جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے اس میثاق کی کہاں تک پابندی کی۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کیا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ اس معاملے کو بعض لوگ محض تمثیلی انداز بیان پر معمول کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہاں قرآن مجید صرف یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے، اور اس بات کو یہاں ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک واقعہ تھا جو عالم خارجی میں پیش آیا، لیکن ہم اس تعویل کو صحیح نہیں سمجھتے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اسے بالکل ایک واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور صرف بیان واقعہ ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے اس ازلی عہد و اقرار کو سند میں پیش کیا جائے گا، لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے محض ایک تمثیلی بیان قرار دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ ان آیات میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کی پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں گے۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ ہی وہ سابقہ نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری الذمہ ہو سکیں۔ گویا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اس ازلی عہد و میثاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتے ہیں کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص
کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکلیہ بری ہو سکتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک روایت میں مذکور ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دین پر ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے بکری کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد و مخلص پیدا کیا، پھر شیطان نے آ کر انہیں ان کے سچے دین سے بہکا کر میری حلال کردہ چیزیں حرام کر دیں۔ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیان حق سب کے سب یہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی ازل سے ابد تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس لیے ان کو قرآن میں مذکر، یاد دلانے والے، ذکر، یاد، تذکرہ، یادداشت، اور اب ان کے کام کو تذکیر یعنی یاد دہانی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء اور کتابیں اور داعیان حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ نفس انسانی کی طرف سے ہر زمانہ میں اس تذکیر کا جواب بصورت لبیک ملنا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فی الواقع کو علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا۔ بلا شبہ دنیا کی موجودہ زندگی میں جو لوگ حق اور حقیقت کے انکار پر مصر ہیں، وہ اپنی حجت بازیوں سے اس پیدائشی نقص کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں یا کم از کم اسے مشتبہ ثابت کرتے ہیں، لیکن جس روز یوم الحساب برپا ہوگا اس روز ان کا خالق ان کے شعور و حافظہ میں روز ازل کے اس اجتماع کی یاد تازہ کر دے گا جبکہ انہوں نے اس کو اپنا واحد معبود اور واحد رب تسلیم کیا تھا۔ پھر وہ اس بات کا ثبوت بھی ان کے اپنے نفس ہی سے فراہم کر دے گا کہ اس میثاق کا نقش ان کے نفس میں برابر موجود رہا، اور یہ بھی وہ ان کی اپنی زندگی ہی کے ریکارڈ سے علی رؤوس الاشہاد دکھائے گا کہ انہوں نے کس کس طرح اس نقش کو دبایا، کب کب اور کن کن مواقع پر ان کے قلب سے تصدیق کی آوازیں اٹھیں، اپنی اور اپنے گرد و پیش کی گمراہیوں پر ان کے وجدان نے کہاں کہاں اور کس کس وقت صدائے انکار بلند کی۔ داعیان حق کی دعوت کا جواب دینے کے لیے ان کے اندر ان کا چھپا ہوا علم کتنی مرتبہ اور کس کس جگہ ابھرنے پر آمادہ ہوا، اور پھر وہ اپنے تعصبات اور اپنی خواہشات نفس کی بنا پر کیسے کیسے ہیلوں اور بہانوں سے اس کو فریب دیتے اور خاموش کر دیتے تھے۔ وہ وقت جب یہ سارے راز فاش ہوں گے، حجت بازیوں کا نہ ہوگا بلکہ صاف صاف اقرار جرم کو ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت مجرمین یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جاہل تھے یا غافل تھے، بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم کافر تھے، یعنی ہم نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور داعیان حق کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 172 تا 174 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سنی۔ مقرر تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخری لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری دعائیں سنتا ضرور ہے اور اس کے قبول ہونے کے مختلف ذریعے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے حالات کو سنوار دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری الجھنوں کو سلجھا دے، ہماری معیشت کو استحکام عطا فرما، ہمارے کھیتوں کی پیداوار بڑھا،
ہمیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے ذخائر عطا فرما۔ الہی ہمارے ماحول کو آلودگیوں اور کثافتوں سے بچائے رکھ۔ ہمارے دلوں میں ہمدردی، باہمی احترام اور خیر سگالی کے جذبات ڈال دے۔ ہمیں ذاتی مفادات سے بچا کر اجتماعی خوشحالی نصیب فرما۔ الہی ہمارے معاشرے سے فرقہ واریت، دیرینہ چپقلش اور گریز کے اثرات دور فرما دے۔ الہی مشکلات میں ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم آخری سانس تک مسلمان رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔